بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمال ایچ ڈی نیوز کے ساتھ میں ہوں اطہر علی راجہ۔ سب سے پہلے شمال ہیڈ لائنز۔ حکومت نے پوری قوت سے الیکشن کا انکار کر دیا۔ 14 مئی کو الیکشن ہوتے ناممکن نظر آ رہے ہیں۔ اتحادی جماعتوں کا اجلاس، بلاول بھٹو اور اکثریتی جماعتوں کا مذاکرات کرنے پر بلاول بھٹو کی تائید۔ نگراں حکومتوں کا وقت ختم، اب کیا ہوگا؟ آئین کو ختم کر دیں گے کیا؟ وزیر اعظم حلف لینے کے بعد جھوٹ نہ بولیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار۔ وزارت دفاع کی جانب سے الیکشن ایک ہی دن کروانے کے لیے درخواست۔ تھانہ پھلڑا کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر تاجر زخمی کر دیا گیا۔ مفت آٹا اسکیم کو بند کر دیا گیا، تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کو مراسلہ جاری۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے پوری قوت سے الیکشن کا انکار کر دیا۔ 14 مئی کو الیکشن ہوتے ناممکن نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسٹیٹ بینک گورنر نے درخواست کابینہ کو ارسال کی، جنہوں نے پارلیمنٹ بھیج دی۔ پارلیمنٹ نے تحریک پیش کر کے فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ اتحادی جماعتوں کا اجلاس، بلاول بھٹو اور اکثریتی جماعتوں کا مذاکرات کرنے پر بلاول بھٹو کی تائید، لیکن جے یو آئی فضل الرحمان گروپ نے مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے مان لیا کہ ملک میں آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ نگراں حکومتوں کا وقت ختم، اب کیا ہوگا؟ کیا آئین کو ختم کر دیا جائے گا؟ پی ٹی آئی نے نگراں حکومتوں کا 90 روز کا آئینی مدت ختم ہونے پر ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دینے کے لیے تیار کر لی۔ وزیر اعظم حلف لینے کے بعد جھوٹ نہ بولیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم حلف لینے کے بعد جھوٹ نہ بولیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ثاقب نثار نے لاہور میں ایک مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت تباہی کا ملبہ عدلیہ پر نہ ڈالیں بلکہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ دکان ہم نے نہیں چمکائی، 56 کمپنیوں نے چمکائی تھی، ہمارا منہ نہ کھلوائیں۔ وزارت دفاع کی جانب سے الیکشن ایک ہی دن کروانے کے لیے درخواست 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا، جس میں چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب شامل ہیں۔ یاد رہے کہ 2 دن پہلے انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام بھی چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ خبر ہے پھلڑا سے، جہاں پھلڑا کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر تاجر کو زخمی کر دیا گیا۔ گزشتہ روز مانسہرہ ظفر روڈ کے مشہور تاجر آٹا ڈیلر جاوید اقبال تاجروں سے وصولی کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں گوجرا پل کے قریب راہزنوں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، جس پر جاوید اقبال کے ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی۔ گاڑی بھگانے پر راہزنوں نے فائرنگ کر دی، جس سے تاجر جاوید اقبال اور ان کے ڈرائیور شدید زخمی ہو گئے۔ اوگی کے علاقے شیر گڑھ میں منشیات فروشی کا طعنہ دینے پر تصادم، ایک شخص قتل جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ اسد ولد جہاں زیب نے حسنین ولد پرویز کو طعنہ دیتے ہوئے وارننگ دی تھی کہ آپ لوگ منشیات فروش ہیں، آپ لوگوں کو محلے سے نکالا جائے گا، جس پر تصادم شروع ہو گیا۔ فائرنگ سے طعنہ دینے والا اسد قتل جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ مفت آٹا اسکیم کو بند کر دیا گیا، تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کو مراسلے جاری کر دیے گئے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے غریب عوام کے لیے مفت آٹا کی اسکیم شروع کی گئی تھی۔ مفت آٹا کے حصول میں عوام کی عزت نفس بھی مجروح کی گئی، کئی لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے شمال ایچ ڈی نیوز۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔